پی ٹی آئی کے فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی یا عمران خان کی ایفرٹ ہے ان کو مدد کرنے کی، تو اس میں تو سارے میڈیا کو، تمام اداروں کو، حکومت کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو سیاست ہے اب تو خیر اس میں کوئی پرنسپل رہ ہی نہیں گیا۔ میں دیکھتا ہوں چاہے وہ ایک مذہبی کارڈ کا استعمال ہو، اپنے عمران خان کو وہ ایلیمنیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج جو مریم نواز شریف نے کیا یا اس سے پہلے فضل الرحمان کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان چونکہ الیکشنوں میں نہیں ہار رہا تو اس کو اب فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ نکال کے اس کو آدھے سے، پھر ایک جو ہمارا ایک دو صحافیوں کا جو گروپ ہے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اس نے بھی ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالی، اور یہ سارے لوگ ایکچولی تو عمران خان کے قتل کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس ساری اسکیم کے چھوٹے چھوٹے حصے دار ہیں جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایک مذہبی منافرت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف پہلے بلاسفمی کے یعنی توہین مذہب کے کیسز بنائے، اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز بنائے، اور اب جب وہاں پہ بھی بات نہیں بنی تو یہ مختلف بیانات کو لے کے ایک مذہبی منافرت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس سے ان کو جو ہے چونکہ وہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ نہیں ہو رہے تو فزیکلی ایلیمنیٹ جو ہے ان کو کیا جائے۔ اور یہ تمام جو صحافی ہیں، یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل میں کام کر رہے ہیں، اور یہ جو نون لیگ میں، اور یہ مریم نواز شریف اس کے پیچھے سارا جو اسٹریٹجک سیل ہے وہ چلاتی ہیں، پیسے بھی وہی خرچ کرتی ہیں، اسکیم بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے، اور یہ سارا بڑا انفارچونیٹ کام ہے جو ہو رہا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ فہد حسین جیسا آدمی جس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا، وہ بھی اس سارے عمل کا حصہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام لوگ ہیں، اور ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہاں تو سزا بادشاہی تو صرف اللہ کی ہے، یہ جو بھی کر لیں اس کا ان کو جواب ملے گا۔ تو میں پہلے ڈاکٹر ثانیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو 2 ٹیلی تھونز ہیں ان کے اوپر آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دے دیں اور پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیں، پھر ہم جو سیاست ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں، اور بہت اچھا لگا، بہت دیر سے بعد آپ سب سے بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو 29 اگست کو جو ٹیلی تھون ہوئی تھی اس کی جو فائنل جو فگرز ہیں وہ ہم نے کل رات کو ریلیز کی ہیں، وہ کیا ہیں، اور پھر بات کریں گے کل کے ٹیلی تھون کی، اور پھر خرچے پہ کس طرح سے ہم اس کو خرچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کی ٹائم لائن کیا ہے۔ تو جو 29 اگست کی جو ٹیلی تھون تھی اس میں 5 ارب کے پلیجز آئے تھے، اور اس میں 2 ارب کا جو پلیج تھا وہ ایک ہی شخص نے کیا تھا، اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے انہوں نے پلیج کیا تھا، تو وہ امیڈیٹلی پیسے ہمیں معلوم تھے کہ وہ امیڈیٹلی نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ 2 ارب نہیں، 5 میں سے 2 ارب جو تھے وہ ریکنسٹرکشن کے لیے تھے۔ ابھی ہمارے اکاؤنٹس میں پہلی ٹیلی تھون میں جو کل پیسہ آیا تھا وہ 5 ارب روپیہ تھا۔ 5 ارب میں سے جو 2 ارب روپیہ تھا وہ ری ہیبلیٹیشن کے لیے تھا، جو ٹیکسس کے ایک آدمی نے جو ہے وہ دیا تھا، اور وہ سیکنڈ مرحلے میں آنا تھا۔ تو ابھی اس وقت بینک میں ہمارے پاس 3 بلین 30 ملین آئے ہوئے ہیں، 30 کروڑ، اور یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ 3 ارب 30 کروڑ 3 ارب 30 کروڑ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بینک میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں سے 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستانیوں نے بھیجے ہیں، اور اس میں سے 1 بلین 938 ملین یعنی کہ آلموسٹ 2 ارب جو ہیں وہ پاکستانیوں نے بھیجے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ فگر اردو میں ذرا بتا دوں۔ یہ جو ٹوٹل فگر ہے اب تک جو ٹوٹل پلیج تھا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ ہے 5 ارب روپے کا۔ اس میں سے جو پیسہ ابھی تک ہمیں ریسیو ہو چکا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ہمیں 1 ارب اور 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مل چکا ہے، اور جو پاکستانی ہیں یعنی یہاں پہ ان کی طرف سے 1 ارب اور 93 کروڑ روپیہ مل چکا ہے۔ تو کل ملا کے آپ اندازہ لگا دیں کہ تقریباً جو 3 بلین 30 ملین جو اس وقت ہمارے پاس بینکوں میں ہیں۔
مگر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس باہر سے 3.3 ملین ڈالر آیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز جو فیل ہوئی ہیں وہ 17 ملین ڈالرز کی ہیں، یعنی کہ 3.8 بلین جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکا کریڈٹ کارڈ سے باہر سے کچھ وجوہات کی بنا پر جن پر بھی میں روشنی ڈالوں گی۔ یہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز اوورسیز پاکستانی سے اور 83% جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں، اور مجموعی طور پر ہمارے پاس 97,507 ڈونرز ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 1 لاکھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے۔ جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا 69,000 ہے، اور جو پاکستان سے ڈونیشن دے رہے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ 24,000 روپے ہے۔ تو یہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈونیشنز ہیں، اور یہ جو پہلے سائیکل میں یعنی کہ 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک 17 ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پروسیس نہیں ہو سکی ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں، سم ڈالتے ہیں، تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہوتا ہے، مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ سابق امریکی سفیر رابرٹ رافیل کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے بنی گالہ میں، یہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ اور آپ سے بھی امریکی سفیر کی خبریں چل رہی ہیں؟ بات یہ ہے ہماری پالیسی بڑی واضح ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، نہ ہی ہم کوئی امریکہ کے ساتھ یہ کوئی ہم نے کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی رابطے ہی نہیں رکھیں گے یا کوئی کام ہی نہیں کریں گے۔ رابرٹ رافیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اس وقت امریکی حکومت میں لین دین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں بالکل واضح کر دوں، امریکن جو امبیسی ہے، امریکن جو گورنمنٹ ہے، اگر وہ فار ایگزامپل اگر فلڈ کے اوپر، اگر باقی معاملات کے اوپر جو ہم سے رابطہ کریں گے، ہم سے ابھی وہ کے پی گورنمنٹ گئے ہوئے تھے، کے پی میں گئے ہوئے تھے امریکن امبیسڈر، جو ہماری گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں یا جو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹس ہیں وہ امریکی حکومت کے ساتھ، امریکی امبیسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گی، اور قطعی طور کے اوپر عمران خان نے اور ہماری ایک واضح پالیسی ہے، ہم سوورن جو امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم برابری کی سطح پہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے خلاف ہم کل جو ہے وہ کوئی جنگ کرنے چاہتے ہیں۔ اوبویسلی امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ، پاکستان کے ریلیشن شپ کی بڑی اہمیت ہے، اینڈ وی ریکگنائز دیٹ، اور وی بلیو دیٹ پاکستان اینڈ امریکہ کا جو ایک فارمل ریلیشن شپ ہے دیٹ از ان دا انٹرسٹ آف بوتھ کنٹریز۔ ملاقات میں چوہی صاحب آپ واضح کریں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جو رابرٹ رافیل سے ابھی میں نے پوچھ نہیں سکا خان صاحب سے، اور مجھے نہیں پتا کہ ان کی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کل کی وسیم شہزاد کی سٹوری لگی ہوئی تھی وہ تو 3 سال پہلے کی تھی، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ یہاں پہ ہیں اور وہ آئیں گی تو ملاقات میں کوئی پرابلم نہیں، اس طرح امریکن امبیسڈر سے ملاقات میں کوئی پرابلم۔ چوہی صاحب، آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی اس وقت جماعت ہے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں موجودہ اتحادی حکومت سے کہ ان کی پالیسی چاہ رہی ہے یا ان کی پالیسی چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر انہوں نے لگوایا، تو پہلے ذرا آپ یہ جواب دے دیں کہ وہ کون تھے جنہوں نے چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خان صاحب اب ہو گیا جی۔ دوسرا خان صاحب یہ کہتے تھے کہ سوشل میڈیا کی اہمیت ہے، اس میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، کہ خان صاحب نے 12 کا اور یوٹیوبرز کو بلایا بھی، تو اب پھر شام غریبہ کیوں بپایا اگر 2-4 نہیں، بات یہ ہے کہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کئی صحافیوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کئیوں کی ہے، یہ تو امپورٹنٹ۔ سر یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آپ نے کہا کہ الیکشن اسلام کے اوپر کوئی تمام سیاسی جماعتوں کو لوپ میں لینے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی، اگر وفاقی حکومت تمام پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز کو بلاتی ہے اسلام کے لیے ہیبلیٹیشن کے لیے، تحریک سمجھائے گی؟ 100% جائیں گے۔
ہم نے بڑی واضح کر دیا ہوا ہے. دیکھیں یہ تو نیشنل ایک کلیمٹی ہے, نیشنل کرائسس ہے, اس میں حکومت ہم تو چاہتے ہیں حکومت اس کو انیشیٹ کرے اور ایک پروسیس جو ہے وہ اس کو بنائے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں شریک کرے.